میں سچ بولتا ہوں، وہ جتنی تصاویر آڈیوز ویڈیوز کی صورت میں آئیں وہ 100% درست ہے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے تصویر یا ویڈیو ایسے انداز میں بنائی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب میں یوں لیٹا ہوا ہوں اور وہ میرے قریب تر ہے۔ قندیل بلوچ سے آپ کا رشتہ کیا تھا؟ اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ قندیل بلوچ سے میرا رشتہ صرف یہ تھا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے فالوورز بڑھ جائیں، میرا یہ جو پروگرام ہے وہ ملینز میں چلا جائے، اس کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے قبلہ مفتی عبدالقوی۔ جو فیشن انداز میں وہ حرکات کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ان تصاویر سے لگتا ہے ایسا تھا جیسے آپ کے اسے اتنے دیرینہ اور نجی تعلقات ہیں، وہ چیزیں کیا تھی؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں سچ بولتا ہوں، وہ جتنی تصاویر آڈیوز ویڈیوز کی صورت میں آئیں وہ 100% درست ہے۔ میں غلط بیانی کو اور مفتی جھوٹ کو، صاحب نے تمام تر الزامات جو کچھ میڈیا میں سامنے آئے تھے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ قندیل بلوچ کی طرف سے آنے والی ہاں یہ ہے کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے تصویر یا ویڈیو ایسے انداز میں بنائی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب میں یوں لیٹا ہوا ہوں اور وہ میرے قریب تر ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ وگرنہ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہیں، جو کچھ کر رہی ہیں، میں بیٹھا ہوں یوں منہ بنایا ہوا ہے، یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ پتہ نہیں انہوں نے کس وقت بنایا، لیکن وہ ہے 100% درست۔ اب اس میں قربت کتنی دکھائی گئی ہے، اس میں سنسی خیزی، چلو مذاق کرتا ہوں، سکسی خیزی کتنی دکھائی گئی ہے، یہ ان کے کیمرے کا کمال ہے۔ آپ نے کہہ دیا۔ اصل سوال یہ تھا کہ قندیل بلوچ سے آپ کا جسمانی تعلق تھا؟ نہیں، اب تو دنیا سے چلے گئی۔ جیسے الزامات، میرا جسمانی تعلق یہی کچھ ہے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب دو صورتیں ہیں کہ یا میں بدتمیزی کرتا، باقی آپ کہتے ہیں کہ اتنا بہترین آپ کا انداز تھا اس لیے کہ وہ 2.25 گھنٹے میرے پاس رہی ہے، سرائکی کے اندر بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی خواہش تھی محترم عمران خان صاحب سے ملنے کی، میں نے ان کے سامنے فون کیا، آگے کس کس نے اٹھایا، کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ مفتی عبدالقوی کا خاندانی کھوپڑی ہے جس کے اندر امانت موجود ہے۔ تو میری ان سے ملاقات صرف ایک ہی دفعہ ہوئی ہے اور جو ان بیچاروں کی ہلاکت کا باعث بنی ہے۔ جی اللہ پاک سب آپ کو اس کے اندر مزیدار بات سناؤں جی۔ تو مجھ سے محبت سے پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب تھوڑا ستارہ کہہ رہا ہے، سراکی میں بات ہوئی، میں نے کہا کہ وہ جو مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان ہے، کہنے لگی شیر، میں نے کہا ہاں، کہتے اسے لیو کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں، یعنی ایسے لیو کہتے ہی جناب یوں تھرپی جیسے مچھلی تھرپی ہے، اور میں نے کہا خیر ہے، کہنے لگی آپ کا ستارہ اور میرا ستارہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی وہ کہہ رہی ہے مچھلی کی طرف بھی رہی ہے، اور اگلے دن جناب لاہوریوں کے ہاتھ استعمال ہو کے جو کہہ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر 26 دن کے بعد مر بھی رہی ہے۔ 1982 سے میں بھی مارکیٹ میں ہوں، دنیا کے 54 ملکوں میں بھی گیا ہوں، شافات کا 2 دفعہ مہمان بھی بنا ہوں، 11 دفعہ مہمان بنا ہوں حسنی مبارک کا، 4 دفعہ مہمان بنا ہوں صدام حسین کا، 1 دفعہ مہمان بنا ہوں آیت اللہ خمینی کا، ان تمام چیزوں کو، باقی کویت والے، دبئی والے، اب پھر میں جا رہا ہوں 25 کو، 1 روپے کی کرپشن بتائی جائے، 14 ارب 84 کروڑ روپے کا میں نے 5 سال بجٹ بنایا ہے وزارت تعلیم کا جو دینی مدارس کے لیے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ حریم شاہ نے کیا، اب اس کے ساتھ تعلق کیا تھا آپ کا؟ شاباش، بہت یہ بات۔ ایک تو ان کی ہماری ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی میں نہیں تھی، لوگوں نے کہا یہی تھی، میں نے پھر مذاق کیا، میں نے کہا حریم شاہ نہیں ہوگی تو کریم شاہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک جگہ بلایا، سلور کیا نام ہے، میں وہاں گیا، چائے پی ہم نے، 3ری دفعہ پھر بلایا، 4تھی دفعہ پھر بلایا، بات میں سچی کرتا ہوں، چاہے میرے اوپر جتنا وزن ہے، چونکہ غلطی ہے، میں کوئی معصوم نہیں ہوں۔ جب وہ مجھے بلاتی تھی تو ان سے زیادہ خوبصورت 3-4 خواتین 5 ہوتی تھی، تو میں چونکہ سرائکی علاقے کا ہوں، خان کا ہی ہوں، تو دل میرا پیتلا ہے، تو بہرحال جہاں تک مجھے شریعت یا فطرت اجازت دیتی تھی میں وہاں تک جاتا تھا۔ تو وہ حسد کے اندر آ کے انہوں نے مجھے کہا جی مجھے کراچی کے ایک چینل میں ملازمت مل گئی ہے، آپ آئیں گے، باتیں اچھی کریں گے، اس میں وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے مسلم اپنے اس والے MQM والے فاروق ستار بھی آ رہے ہیں، یہ بھی، تو میں چلا گیا۔ تو پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آج مجھے بتائیں ایمانداری سے، یہ انسان مفتی آج ذلت کے جس مقام پہ وہ ہے، قندیل بلوچ تو بیچاری 1 گھنٹہ 12 منٹ گردن دبا کے مر گئی نا، یہ تو اب ہر لمحے مر رہی ہے۔ وہ دونوں کردار انتہائی ذلیل ہوئے، بددعا دی خاص؟ نہیں، بددعا دینے کے لیے کیا مجھے ضرورت ہے، میرے مریدین لاکھوں میں موجود ہیں، انہیں کا ٹھنڈا سانس نکل گیا، ان کے لیے کافی ہے۔ قندیل کا واقعہ ہوا ماہ رمضان میں، تو ماہ رمضان میں نہیں جاتا چونکہ یہی قرآن مجید سنا، اگلا عید کا مہینہ تھا، 30 جمعے پہ میں گیا، مریدین کا بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے الحمدللہ بزرگوں کی نسبت سے، ایک بابا موٹے ڈنڈے والا آیا، آنے کے بعد میں بیٹھا تھا جناب نیچے، میرے پاؤں میں اللہ اس کو خوش رکھے، ابھی زندہ ہے،
میں کو جنگ بھی جب آنے جاتے مور پیر سائیں تیرے سر دے ہوتے میرے پیر دی پاک گئے مہینہ نہ گزر سی پہلے مرسی خدا کی قسم. اچھا یہ ہے وہ تہجد گزار اللہ کے ولی. آکے مہینہ نہ گزر سی پہلے مرسی. میں بھی ذرا کام کیا میرے خیال میں 7 دن کے بعد مر گئی. اور کتنی اس سے مری سگے بھائی سے گردن دبوا دی. ان دونوں سکینڈل کے درمیان میں خاندانی طور پر جو آپ پر پریشر ڈیولپ ہوا بڑا وہ کیا کیا دباؤ؟ ہاں شبہ دیکھیں بہت اعلیٰ بات ہے. بات یہ ہے کہ قندیل کا معاملہ ہوا. دوسرے دن اس بیچاری کے پیغام آ گئے 5 پیغام آئے. شکر ہے میں نے ملتان لینڈ کرنے سے پہلے ایئرپورٹ پہ اترا تو 18 ٹیلی ویژن کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان سب کو دکھا کہ یہ دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن انگریزی ٹائپ میں کہ میری غلطی ہے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ کی وجہ سے میرا آپ کا دل دکھا آپ یہ ہے. میں نے سب کو دکھایا پوری قوم کو دکھایا. اب بھی میرے پاس ہوں گے. میں نے اس کا پریڈ نکالا. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا الحمدللہ میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئی اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب کے ساتھ ایک کھیل کھیلا گیا. پھر جب بیچاری مظلومانہ اس میں چلی گئی میں اس زمانے میں لاہور میں تھا جب وہ بیچاری شہید ہوئی. میرے اوپر جو خاندانی طور پر دباؤ آیا لیکن وہ دباؤ آیا جو میں حقیقت تسلیم کرتا ہوں. یہ طے ہوا کہ 2-2.5 مہینے کے لیے مسجد مدرسہ گھر اس پھاٹک سے باہر بھی میں اگر جاؤں گا تو میرے اپنے دوستوں میں سے میرے اپنے خاندان میں محدود محدود گئی. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.